آج تم اپنے آپ کے لیے وقت نکالو احفاظ، اور خود سے بات کرو میرے یار، بڑا مزہ آئے گا۔ اس زندگی کے گزرے ہوئے دن، اس زندگی کے گزرے ہوئے لمحہ لمحہ اللہ نے تمہیں زندگی عطا کی، اور وہ بھی جانداروں میں دیکھو کیسا انسان بنایا۔ تم تھے ہی کیا، تمہارے خیال کیا تھے؟ کچھ بھی تو نہیں تھے یار تم، ذرا غور بھر کر لو، فکر کر لو کتنا بڑا احسان اس نے تم پر کیا کہ تمہیں وجود بخشا اور زندگی عطا کی۔ ہاں، اور پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے یار، ایک تھا دی، ایک جگہ دیا، ایک مقام دیا جہاں تم سوچ سمجھ کر اپنی زندگی کا سفر طے کر سکتے ہو۔ ہاں، کیونکہ تم انسان ہو اس لیے ہم تم سے بات کر رہے ہیں احفاظ۔ اگر جانور ہوتے تو اتنی بات نہ سمجھ میں آتی، نہ کسی سے صلاح مشورہ کر سکتے، نہ کسی کو اپنا حال سنا سکتے، نہ کسی سے دو بات کر سکتے۔ دیکھو، تم اس دنیا کے تمام رشتوں پر ایک نظر ڈالو، چاہے وہ کوئی بھی ہو اس دنیا میں، ہوش سنبھالنے کے بعد ہم تم سے بات کر رہے ہیں دوست۔ دیکھو تم کہاں سے چلے، آج تمہارا 75واں سال چل رہا ہے زندگی کا۔ 75 سال اللہ نے دیے دکھیں۔ ارے میں نے تو ایسی ایسی زندگیاں دیکھی ہے جنہوں نے 100 برس اور کم و بیش زیادہ ہی عمریں پائیں، لیکن ایک سجدہ نہیں دیکھا۔ ہاں، گواہ یہ میری آنکھیں، میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا تو ہے نا، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک سجدہ، اے اللہ تیری للہیت کی یاد کا، تیری بڑائی، تیری قدرت کو سمجھ کر سوچ کر کبھی پکارا نہیں ہوں گا۔ میرے اللہ، میں تیرے بارے میں بھلا کیا جانتا ہوں اور کیا جانوں گا؟ ارے میں پہلے اپنے بارے میں تو دیکھ لوں اور سمجھ لوں، اپنے آپ کو پہچان تو لوں ذرا اچھی طرح سے کہ میرے رب نے مجھے کیسا خوبصورت بنایا، کیسی آنکھیں، کیسی میرے ناک، کیسے کان، کیسے کھانا، کیسے پینا، اور کیسے میری زندگی کے تاثرات سمجھائے کہ میں کبھی غلط چیز کو اٹھا ہی نہیں سکتا جو بے مقصد ہو، بے معنی ہو، بے مطلب ہو۔ ارے جانور بھی اگر ہے تو وہ سونگھ کر اندازہ لگاتا ہے رے کہ یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے۔ ارے تو انسان ہے احفاظ، اپنے آپ پر ترس کھا۔ چھوڑ اس بات کے پیچھے کہ کون ناستک ہے اور کون اس رب سے انکار کرتا ہے۔ اللہ نے اسے انسان تو بنایا لیکن وہ سمجھ ہی نہیں پایا۔ جس نے اپنے آپ کو نہیں جانا، نہیں پہچانا، وہ اللہ کو کیا جانے گا؟ وہ تو اس کی کرسی اٹھا کر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے بھائی مان۔ دیکھا نہیں ابھی ڈیبیٹ ہوئی ٹی وی پر، کون تھا وہ، کیا نام ہے اس کا، جاوید اختر، کیا ہے یار، جاوید اختر ہی تو ہے، اور کیا ہے یار، بیچارے وہ مفتی سماعی صاحب ندوی، کیا شکل، کیا صورت، اللہ، شکلوں سے لوگ انسان کو نہیں پہچانتے کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے، اور لگتے ہیں بحث کرنے کے لوگ۔ دیکھو میدان میں وہ ہاشمی میاں ہے ایک، بڑا اچھل اچھل کر کود کود کر کے، بڑی عجیب غریب، اس کی پوشاک دیکھ کر کے ہی ڈر لگتا ہے کہ میرے اللہ، اتنا تکبر، اتنا گھمنڈ۔ ارے گھمنڈ والی پوشاکیں ہم نے بھی دیکھی ہیں۔ دیکھو جتنے بھی ہیں، میں اشارہ نہیں کروں گا کہ کس طرح میں بات کر رہا ہوں، طرح طرح کی پوشاکیں پہن کر کے، طرح طرح کے ڈیکور ڈرامے کر کے، اور اپنی اپنی قابلیت کو درشاتے ہوئے وہ بےایمان کن کا مقابلہ کر رہے ہیں؟ وہ اللہ کے دین کے دائی، جنہوں نے بڑی سادگی سے، ان کے لباس دیکھو، ان کی پوشاک دیکھو، ان کی نورانیت دیکھو، ان کی سادگی دیکھو، کبھی اپنے آپ کو سجانے اور سنوارنے کی کوشش نہیں کی۔ اب دیکھو ڈاکٹر ذاکر نائک بھی بیچارے، ان کا پرفارم دیکھو، فل پینٹ شرٹ اور قمیض، کیوں؟ دیکھو ان کی ذہانت کا ایک یہ نمونہ ہی تو ہے کہ ان کو ہر کسی کو یعنی مخاطب کرنا ہے، چاہے وہ اسلامی شریعت کے اندر ماننے والا ہو، سمجھنے والا ہو،
یا کسی بھی فرقہ سے ہو، کسی بھی تاثرات سے ہو، یا پھر غیر سے غیر کیوں نہ ہو، آپ کی تقریر کو، آپ کی دلائل کو سننے کے لیے بے بس ہو جاتا ہے۔ اور یہ بے ایمان شروع سے ہی اسٹیج پر پتہ نہیں کتنی نفرتیں یعنی بڑھاتے ہیں اپنے آپ میں، کتنی نفرتیں اور نفرتوں کا سنچار کرتے ہیں یار۔ یہ اسلامی اسکالر کہلاتے ہیں۔ توبہ 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 توبہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھتا ہوں تو میں سہم جاتا ہوں ان کی ڈریسیں دیکھ کر کہ اللہ ان کو دوزخ میں پھینک دے گا۔ ہاں، ان کو دوزخ میں ڈالیں گا ضرور۔ کیوں کہ ان کی ڈریسیں مجھے نہیں کھپتی تو اللہ کو کیا کھپیں گی؟ کوئی بڑا بھاری چونگا لگا کے آیا تو کوئی بڑی بھاری شیروانی سجا کر کے آیا، یعنی لیڈر بننے کی کوشش ہے یہ۔ یعنی دنیا کی انسانیت، معصومیت، پڑھے لکھے یا جاہلوں پر اپنی دبنگتا کا پرچار ہے۔ ہاشمی کو دیکھتا ہوں تو میرے کو تو بہت غصہ آتی ہے، پھر وہ ان کے زبانیں سنتا ہوں، ان کے بے لگام۔ ایک وہ ہے، وہ کیا نام ہے، وہ رضوی ہے، وہ ہاں رضوی ہے۔ یا اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان کی نفرتیں، ان کی باتیں اور ان کی لیکچر باتیں تو میں کہہ رہا تھا احفاظ تم کو ہوشیار کر رہا تھا یار بیٹا کہ تم انسان ہو تو کم سے کم اتنا جائزہ تو لو کہ اللہ رب العزت نے ابھی تمہیں موقع دیے ہوئے ہیں یار۔ اگر غفلت میں رہ گئے تو سمجھ لو کہ یہ سانسیں تمہاری اور یہ جسم تمہارا ہمیشہ تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا میرے دوست۔ اللہ کا دیا ہوا یہ موقع ہے، اپنے آپ کو سجا لو اور سنوار لو میرے یار، سمیٹ لو۔ ہاں، اس دن کے لیے جب اللہ رب العزت اپنے ہاتھوں سے اپنے بندوں کو انعام بانٹے گا، اور وہ نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے وہ جام کوثر حاصل ہوں گا یار، اس میں تمہارا بھی شمار ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرو کہ وہ نبی جس کا مقابلہ کسی نبی نے نہیں کیا، کسی صحابہ نے نہیں کیا، یہ بے ایمان بولتے ہیں کہ وہ نبی کے برابر، استغفر اللہ، کسی نے بھی نہیں بولا۔ یہ ان کے الزام ہے، جو الزام تراشی کرتے ہیں نا، ان کی شکلیں بتاتی ہیں۔ ہاں، ان کی شکلیں کتنی عجیب و غریب۔ اچھا، یہ اپنا پریشر پورا ڈالتے ہیں وہ جاہل قوم پر، جن کے ایمان قسمت سے کہو یا بدقسمتی سے اٹھ ہی نہیں پائے، اور انہوں نے سمجھنے اور سوچنے کی کوشش بھی نہیں کی اپنی طرف سے کہ اپنے دماغ کی لاگت لگاتے کہ یہ کہنے والا شیطان مردود تو نہیں ہے، جو بہکا تو نہیں رہا ہے، ہمیں کھانے تو نہیں کھلا رہا ہے گرم گرم۔ ہاں، یہ نیاز کے، اس نیاز کے، اس چہلم کے، اس بساط کے، ارے یہ کھانا کچھ بھی کریں گا وہ صدقہ اور خیرات ہی کہلائیں گا۔ آؤ بھلا کسی سے بولے ہم کہ آؤ ہمارے یہاں صدقے کا کھانا ہے، چاہے وہ ولیمے کی شکل ہو، شادی کی شکل ہو، یا کسی بھی طرح کے۔ لیکن ہاں، یہ انسانیت ہے کہ ایک دوسرے کو پوچھنا، اور یہ میرے نبی کی شریعت بھی ہے کہ ایک دوسرے کو کھلانا، یہ صدقہ کہلاتا ہے، اور یہ تا قیامت جاری ہے ساری میرے رب کی طرف سے۔ یہ واضح نیاز تو پورا میرے رب کا ایک احسان ہے۔ ہاں، میرا رب کر رہا ہے کسی میں دم جو ایک دانہ زمین میں گاڑے اور 70 لٹے اس میں سے پائے، ایک بیجا زمین میں گاڑے اور پیڑ کا پیڑ دے جائے۔ یہ میرے رب کی نیاز ارتا ہے، اس کی شکل، اس کی صورت ہے۔ اور تو جو کچھ بھی کھانے کرتا ہے، کھلاتا ہے، اس کے نیاز میں سے اس کا صدقہ کرتا ہے۔ بھائی مان، ابھی مطلب تو سمجھ لے کہ نیاز ہے کیا۔ ارے بے ایمان، کیا ہے رے تو کرے گا؟ تو تیری بساط بھی نہیں ہے کہ تو ایک دانے کے پیچھے دوسرا دانہ بنا لے۔ ارے بے ایمان، کیسے سمجھائے تجھے رے؟ تو نے تو گمراہ کر دیا میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو، اور امت کو خسارے میں ڈال دیا اپنی بحثوں میں، مباحثہ میں۔ اچھا، کوئی بھی دینی ان کی تقریر، کوئی بھی جلسے وغیرہ سن لو، دیکھ لو، ایسی الجھن والی باتیں ہوتی ہیں میرے اللہ، ایسی لچے دار باتیں ہوتی ہیں، اور اپنی اپنی آواز میں باطرز کیا نعت خوانیاں ہیں یار، کیا غزل قوالیاں ہیں میرے دوست۔ یہی سنتے ہیں، یہی تپڑیاں بجاتے ہیں، یہ ڈھول پیٹنے۔ فرشتوں کی تو بھاشا نہیں ہے، فرشتوں کی زبان ہے عربی۔ اللہ رب العزت نے عربی میں قرآن کو نازل فرمایا۔ چاروں تو بیٹھا تھا بیٹا؟ ارے میں غور سے دیکھ رہا تھا یار، کون ہے کر کے۔
میرے اللہ رحم کر، اپنی رحمت کی نظر کر لے، بس ہر شرک سے، بدعت سے اور کفر سے ہمیں پاک کر دے اور صاف کر دے۔ دیکھو انسان کی ذرا سی حرکت بھی اس کو خسارے میں لے جا سکتی ہے، اس کی ذرا سی سوچ اور فکر جو قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی شریعت سے اگر میل نہیں کھاتی اور ہٹ کے کوئی ایکٹیویٹیز اس کی ہو جاتی ہے، اے اللہ کوئی ایسی حرام حرکت جو تیرے دین سے تعلق نہیں رکھتی، ہمیں حفاظت دے اور بچا۔ ان بے ایمانوں کو اتنا بھی نہیں لگتا کہ یہ دین کا حصہ ہے ہی نہیں، تو ہم کیسا کریں؟ یا پھر کھول کے بتا دی کہ قرآن کی 114 صورتوں میں کہاں اس کا ذکر آیا ہے، قرآن کی 6666 آیت مبارکہ میں اگر کوئی ایک مثال ملتی ہو تیری حرکتوں سے تو بتانا رہے ہو نازیبا، کیا کہوں میں تجھے کیا کہوں، میرا تو جان کھولتا ہے تجھے دیکھ دیکھ کر کے۔ شیطان مردود، تو نے اپنی دنیا کمانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے کتنے حربے استعمال کیے ہیں، کتنی غضبناک حرکتیں تیری۔ جگہ جگہ دیکھنا تو نے مسجدوں سے ہٹ کر کے مقبرے سجائے اور ساری جہالت کو وہاں جا کر کے فٹ ہو گئی ہے۔ کوئی بھی ولی کی حرکت ایسی نہیں، اور ولی ہے کون؟ جو اپنی دماغ میں، جو اپنی صلاحیتوں میں، جو اپنے ایمان میں رواں دواں ہو اور اللہ رب العزت کی یاد میں رات اور دن روتا ہو اور اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے پردوں میں رہتا ہو۔ یہ کیا رے تو نے نمائش کی؟ دیکھ کتنی محنت پانی پھیرا اجمیر شریف میں تو نے۔ ان بزرگوں نے کیا کیا بیچاروں نے، اپنے وقتوں میں جو کرنا تھا انہوں نے کر لیا، لیکن ان کی قبروں سے تو نے ساری دنیا سمیٹا رے۔ اللہ تیری موت سے ہی تجھے سبق مل جاتا ہے، او سیاہ فام، تیری شکلیں بدل جاتی ہیں، او سیاہ فام۔ تو نے یہ کیا کیا؟ تیری اس حرکتوں کے پیچھے میں کسی تیسرے کا دل بڑا اور اس میں اللہ کے گھروں پر ہتھوڑے چلائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔